ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر کے جاتا ہے، 10 سال کے بچے کو، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ مدمبوسی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس اللہ کے ولی سے کہتا ہے، اللہ کے ولی، اے امام الاولیاء، اے سردار اولیاء، اے پیروں کے پیر، میرے بچے کے لیے دعا کر دے، اللہ اس سے کوئی کام لے لے، میرے بچے کے لیے دعا کر دے۔ وہ پیروں کا پیر مسکرا پڑا، کچھ دیر بیٹھے، جب چلنے لگے وہ امام الاولیاء کھڑا ہوا، اس نے 10 سال کے بچے کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، جا، اللہ اس سے ایسا کام لے گا، اللہ اس سے ایسا کام لے گا کہ تاریخ اسلام کے اندر اور تاریخ دنیا کے اندر سنہرا باپ بنے گا، اس کا سنہرا باپ بن جائے گا صبح قیامت تک کے لیے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنے بچے کو لے کر کے آ گیا، وہی بچہ جوان ہوا، وہی بچہ جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد جب 583 ہجری آئی، 583 ہجری، اور 583 ہجری 91 برس ہو گئے تھے بیت المقدس کو دشمنوں کے قبضے میں، بیت المقدس کے دشمنوں کے قبضے میں 91 برس، 16 ہجری میں آزاد ہوا تھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور 497 یا 494 ہجری میں پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا، 91 برس ہو گئے تھے، 91 برس۔ 582 ہجری رجب کا مہینہ 27 تاریخ، وہی 10 برس کا بچہ جب جوان ہوتا ہے اور مصر کی حکومت جب اسے ملتی ہے اور وہ خانہ کعبہ بیان کر طواف کر رہا ہے، عصر کا وقت ہے، 27 رجب ہے جو سرکار کی شب معراج آتی ہے، 27 رجب جو سرکار کی شب معراج آتی ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر طواف کر کے نفل پڑھ کر مقام ابراہیم پر دعا کرتا ہے، مولا پیٹ بھر کر کھانا اور پیٹ بھر کے پانی اسی دن پیوں گا جس دن تیرا گھر بیت المقدس آزاد کرا دوں گا۔ اور جب 582 ہجری کے بعد 583 ہجری آتی ہے، سال برس کا عرصہ گزرتا ہے، سال برس کا، وہی رجب کا مہینہ 27 تاریخ ہے، وہی اللہ کا بندہ مرد مجاہد عصر کی نماز بیت المقدس میں آزاد کر کے پڑھ رہا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والی ذات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور وہ بچہ تھا جس کو ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آؤ 29 مئی 1453 سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ، سلطان محمد فاتح ترکی کا بادشاہ، اس نے کہا قسطنطنیہ فتح کرنا ہے، اپنی فوج کو لگایا، قسطنطنیہ فتح ہونا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، فتح نہیں مل رہی تھی۔ فوجی نے کہا، سیبے سالار نے کہا، سلطان محمد فاتح فتح مشکل ہے، سامنے کی جو دیوار ہے اس کا پلاسٹر بھی نہیں چھٹا پا رہے ہیں، ہم پلاسٹر بھی نہیں چھٹا پا رہے ہیں۔ وہ آیا، اس نے کہا، خدا کی قسم فتح یقین ہے قسطنطنیہ کی، استنبول فتح ہوگا۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا میرے پیر نے کہا ہے، میرے پیر نے میرے کمر پر ہاتھ رکھ کر بھیجا ہے کہ جا فتح ملے گی۔ جیسے ہی سلطان محمد فاتح آیا ہے اور اس نے کہا ہے، اللہ تیرے ولی کا فرمایا ہوا فرمان ناحق نہیں ہو سکتا، یہ جب کہہ کر کے اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، وہ دیوار ریت کے ٹیلے کی طرح گر گئی، جس نے پوری دنیا پر حیرت میں ڈال دیا تھا، پوری دنیا کو۔ 29 مئی 1453 عیسوی کے اندر، یاد رکھیے، نوٹ کریے تاریخ، سن بھی نوٹ کریے، پوچھیے ان منافقوں سے پوچھیے جو اسلام کی دیواروں پر جلانے ڈالنے پر اتارو ہے۔ میں نے پھر وہی مضمون بھی وہی بات کہہ دوں، یاد رکھنا یہ بات اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، خدا کی قسم اگر ان بزرگوں کا دامن چھوڑا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ان بزرگوں کا دامن اگر چھوڑ دیا تو ان کے قدموں سے چومتے رہو، مخدوم ماہری ہو یا اور بزرگان دین ہو، ان کے قدموں سے چومتے رہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کی محبت اپنے سینے میں جمائے رکھو، یہی کامیاب آنے والی چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور آگے چلیے، اور آگے آئیے۔ محمود غزنوی کو شوق جہاد کس نے دلایا تھا؟ بتائے کوئی آن کے کون تھا وہ شوق جہاد دلانے والا؟ وہ کون تھا جس نے اپنا امامہ سر پر باندھ کر محمود غزنوی سے کہا تھا تو ہندوستان جا، اللہ تجھے فتح دے گا؟ وہ محمود غزنوی جب آیا تھا اور مرد مجاہد کی حیثیت سے اس کا نام تاریخ اسلام میں درج ہے، کس نے مرد مجاہد بنایا؟ مرد مجاہد بنانے والی ذات اس کے پیر و مرشد سیدنا خواجہ ابو الحسن علی خالد رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، اس کے پیر و مرشد تھے۔ اور آگے آئیے انشاءاللہ اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر آواز دینے والی ذات محمد شہاب الدین غوری کو کون تھی جو جنگل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا
رکھ کر کھانا کھاتے ہوئے آواز کس نے سنائی تھی؟ اور آنے واحد میں شہاب الدین غوثی اجمیر پر آ کر اجمیر کو فتح کیا تھا. وہ آواز دینے والی ذات خواجہ غریب نواز سلطان الہند کی ذات تھی. سلطان الہند کی ذات تھی. اور آئیے 1411 عیسوی گجرات کی سرکار بادشاہ احمد شاہ سلطان احمد شاہ کی ذات ہے. اور 1410 کے اندر اپنے دادا کے انتقال کے بعد سلطان مظفر شاہ کے بعد اپنے دادا کے انتقال کے بعد 1410 میں تخت نشین ہوتا ہے. حاکم بنتا ہے گجرات کا. ممبئی اسی کے قبضے میں تھا. یہ بمبئی بھی اسی کے قبضے میں تھا. اسی کے زیر نگرانی میں تھا. اور 1411 کے اندر 20 اپریل کو ایک میدان میں جنگ چل رہی تھی اس کی. تب دشمن نے تلوار ماری. تلوار اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر دور گری تھی. اور وہاں سے تلوار اتنی تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ میں اڑ کر آئی تھی. اور آواز آئی تھی کہ احمد شاہ تلوار پکڑ. وہ آواز دینے والی ذات اور اس تلوار کو احمد شاہ کے ہاتھ تک پہنچانے والی ذات کون تھی؟ وہ مخدوم باہمی کی ذات تھی. یہ وہ ذات تھی کہ جس نے بمبئی میں بیٹھ کر گجرات سے اپنا ہاتھ بڑھا کر تلوار اٹھا کر کے احمد شاہ کے ہاتھ میں دے دی تھی. تالے پکڑ اور اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. نوٹ کرو تاریخ. اور اگر شک ہے تو آؤ میرے پاس. اور جو میں نے تاریخ بتائی ہے اٹھاؤ جاؤ لاؤ میرے لائبریری کے اندر اور بمبئی گزٹ جلد سوم کے اندر پڑھ لو. جلد سوم میں بمبئی کا گزٹ جلد سوم میں پڑھ لو. سب پتہ چل جائے گا. پوچھو اور آگے چلو. سلطان شمس الدین التمش جب تک یہ ہندوستان رہے گا تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سنہری حرفوں میں سلطان شمس الدین التمش کا نام نہیں آئے گا. اس سلطان شمس الدین التمش کو ولی کامل اور عادل بادشاہ بنانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے اس کو ولی کامل بنایا؟ کس نے اس کو بادشاہ عادل بنایا؟ وہ کس کا ہاتھ تھا؟ کہ جب پیر کا انتقال ہوا ہے اور جب جنازے کے سرحانے سے جب ایک پرچہ نکالا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. وہ سلطان شمس الدین التمش رونے لگا. لوگوں نے کہا آپ تو بادشاہ ہیں, بر صغیر کے بادشاہ ہیں. یہ وہ چھوٹا ہندوستان نہیں تھا. کابل کی سرحدوں تک اور چین تک اور کنیا کماری سے چین اور کابل کی سرحدوں تک ہندوستان تھا. اس وقت کا بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش. اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میرے پیر کا انتقال ہو گیا ہے. خدا کی قسم پیر مرتا نہیں ہے, پیر زندہ رہتا ہے. میں وہ تو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پیر نے میرا پردہ فاش کر دیا. میں ہوں جس کی نماز تہجد نہیں چھوٹتی ہے. ایک سلطان وقت کو اتنا بڑا عابد و زاہد کس نے بنایا تھا؟ وہ کون سا سلطان شمس الدین التمش تھا کہ ابھی تک ہندوستان کا کیپٹل, ہندوستان کی راجدھانی اور ہندوستان کا دارالخلافہ لاہور تھا, دہلی نہیں تھا. وہ اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے پیر کے قدموں میں جا کر کے دارالسلطنت رکھا تھا. اس نے دہلی کو پہلی بار سلطان شمس الدین التمش نے تاریخ ہند کے اندر کیپٹل, راجدھانی اور دارالخلافہ بنایا تھا. اس کے پیر کون تھے؟ اس کے پیر وہ تھے جن کو ہم اور جن کو پوری دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانتی ہے. وہ پیر تھے اس کے. انہوں نے یہ کیا تھا.